بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، پورا ہی واقعہ سنیے گا۔ موصب بن عمیر مکہ کا ایک خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، جس کے حسن و جمال کے چرچے نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ پورے شہر مکہ میں تھے۔ والدین نے بڑے نازوں سے پرورش کی، کبھی کوئی پریشانی نہ آنے دی، اپنے لختے جگر کی ہر دلی خواہش کو پورا کیا۔ وہ موصب بن عمیر جن کا کھانا شاہی، جن کا لباس شاہی، جن کا باپ قبیلے کا سردار، جن کی ماں اونچے خاندان کی بہو و بیٹی تھی، جنہوں نے کبھی اپنے جسم پر پرانا لباس نہ اوڑھا، بلکہ ان کا لباس ان کے تمام ہم عصر رفقا نوجوانوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا تھا۔ اپنے خوبصورت لباس کی چمک کی وجہ سے دور سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ ان کی والدہ سے ان سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ تھوڑی دیر بھی اپنی آنکھوں سے دور کرنا ناگوار سمجھتی تھی، اور اس عمیر کا بھی اپنی والدہ سے کچھ ایسا ہی پیار تھا۔ ان کے خاندانی وقار اور حسن و جمال کی وجہ سے مکے کی کئی دوشیزہ لڑکیوں کے رشتے آتے تھے، مگر ابھی تک کوئی بھی رشتہ ان کے لیے منتخب نہ ہوا تھا۔ قسمت کا فیصلہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور منظور خدا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، فیروز مندیوں کی گھڑی کوئی متعین نہیں ہوتی۔ رحمتوں کا دروازہ جب کھلتا ہے تو دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ماجرا موصب بن عمیر کے ساتھ پیش آیا۔ دیکھنے کو تو کئی مرتبہ پہلے رسول خدا کو دیکھا تھا، لیکن آج دیکھنے کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ آج دل کی ظلمت میں چراغ عشق اس رسول روشن ہو چکا تھا۔ والضحیٰ کے چہرے کی چمک، یاسین کے صحرے کی دمک، طٰہٰ کی تجلیاں دل کے آئینے میں منکش ہو چکی تھیں۔ عشق، اور وہ بھی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، جس کا چھپانا مشکل نہ تھا۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے والدین سے چھپ کر حاضر ہوئے اور قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب ان کے اسلام لانے کی خبر ان کی ماں اور ان کے باپ تک پہنچی، غصے سے باپ اور ماں دونوں کا برا حال ہو گیا۔ حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور ماں دونوں کا رویہ بدل گیا۔ آپ پر انعام و اکرام کی بارشیں مصائب میں بدل گئیں، طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں۔ عشق کا رنگ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں ہر آنے والی مصیبت مزہ دیتی ہے، کیونکہ جب عشق کا چراغ سینے میں سلگتا ہے تو اس کی تپش سے پورا جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سینے میں بھڑکنے والی اس آگ سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب عاشق صادق جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی، مولا اسے جلدی جلدی گزار دے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ جب حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، سرکار علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن یہ سب تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ایذائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے نہ پھیر سکیں۔ پھیر بھی کیسے سکتی تھیں؟ جن نظروں نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ جان تو دے سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تاکہ موصب جو ہیں ایمان کو چھوڑ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا، ماں تیرے جیسی ہزار مائیں قربان کر سکتا ہوں، لیکن سرکار علیہ السلام کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر تنگ آ کے ایک دن باپ نے پہنے ہوئے کپڑے بھی لے لیے اور گھر سے نکال دیے۔ امام ترمذی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، جب حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ شمع کے گرد پروانے لپٹے ہوئے ہیں۔ جو ہی صحابہ کرام نے حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا، ان کے سر جھک گئے، آنکھیں پست ہو گئیں اور آنکھوں سے اشک بہنے شروع ہو گئے، ہر طرف رقت طاری ہو گئی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ آج صحابہ کرام کی آنکھیں ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہی موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لباس شاہی ہوتا تھا، کھانا شاہی ہوتا تھا، ہر وقت دنیاوی نعمتوں میں پرورش پانے والے، آج چیتھڑوں میں ملبوس تھے اور چہرے سے بھوک و پیاس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔
کیونکہ یہ سب عشق کے رنگ تھے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، ایسی آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے دیکھا کہ موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑتا تو انہوں نے دی ہوئی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اس لیے آپ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھیں جھک گئیں اور اشک بار ہو گئیں۔ جب آقا دو جہاں والی بے کساں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں دیکھا ہے۔ مکے میں اپنے والدین کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی نزاکت پسند نہ تھا۔ پھر موصب نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے موجودہ زینت دنیا کی ترک کرنے کی راہ پر چلایا ہے، اس کی نعمتوں کے تعلق کا راستہ دکھایا ہے۔ جب کسی عاشق کی نظر اٹھتی ہے تو کیا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی ٹھنڈا ہے عقبا میں بھی ٹھنڈا ہے، جو ان کا دیوانہ وہ خوار نہیں ہوتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا، جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ بس یہاں تک نہیں بلکہ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میدان احد میں جب دشمن سرکار علیہ السلام پر حملے کر رہے تھے تو حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حملوں کو اپنے جسم اطہر پر روک رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا جب آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے میں روک رہے ہوں گے اور کفار کو سرکار علیہ السلام سے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ اچانک کفار میں سے ابن کمیل لیشی نے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور کفار میں جا کر افواہ اڑا دی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو آقا نامدار دو جہاں کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ مردان عرب پروانوں کی طرح ماہ رسالت پر فدا ہو رہے تھے۔ حسن یوسف پہ کٹتی ہیں مصر میں انگشتے زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ، قربان جائے اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے ہر سننے والے کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آئندہ مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔